بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا شمار ان افراد میں سے ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موضوع کو لے کے وساوس کا، ڈپریشن کا، پریشانی کا، انزائٹی کا، بے چینی، بے قراری اور بے سکونی کا شکار ہے، تو یہ بات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آپ کے لیے اذیت ناک ثابت ہو رہا ہے، ماضی میں ہوا چلا آ رہا ہے، اور مستقبل میں اگر یہی روش آپ کی رہی تو ہوتا رہے گا۔ آپ بظاہر دوسروں کو نارمل نظر آتے ہیں، صحت مند نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن آپ کے اندر کی دنیا، آپ کے دل کی کیفیت و دل کا حال یہ صرف اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ وساوس میں پھنسے ہوئے افراد، موضوع ان کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ موضوع ان کا پاکی ناپاکی کے وساوس ہو سکتا ہے، مذہب کو لے کے وساوس ہو سکتا ہے، اور یہ گندگی کو لے کے وساوس، کسی جانور کو لے کے اس سے کراہت کا ہونا، اس کے وساوس، یا زندگی میں معاشرتی کوئی ایشو، گھریلو پریشانی، زندگی کی پریشانی، کسی بھی قسم کا ٹاپک ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ ہر ٹائم الجھے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں، چڑچڑاپن آپ پر غالب رہتا ہے، آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، زندگی بے مزہ، بور ہے، اور زندگی میں کچھ اچھا نہیں لگتا، کوئی چیز خوشی نہیں دیتی، کوئی چیز آپ کے دل کے قریب نہیں رہی، ہر چیز سے دل اچاٹ ہو چکا ہے اور ہر ٹائم دل اذیت کا شکار ہے۔ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب ہم اپنے وساوس کو، شیطان کی طرف سے آنے والے خیالات کو فالو کرتے ہیں، مثال لے لیجئے، میں مثال لیتا ہوں، ایک بندے کو کوئی چیز گندی لگ رہی ہے، اس کو وسوسہ آیا کہ میں اس کو دھو لوں، اس نے اس کو دھویا، پھر اس کو وسوسہ آیا کہ وہ اپنے ہاتھ دھوئے، اس اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اس کو وسوسہ آیا کہ ہاتھوں کی چینٹیں کپڑوں پہ لگی ہیں، وہ اب ان کو بھی دھوئے، اس نے پھر اس کو دھویا، یہ چین چلتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ کو ایک بار یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ وساوس کا شکار ہیں، آپ پر شیطانی حملے ہو رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ شیطان ایک دفعہ جب پیچھے لگ جاتا ہے وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ تو جب بار بار چیزوں کو واش کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو سیٹسفیکشن کسی لیول پہ حاصل نہیں ہوتی۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ چیزوں کو دھو کے، واش کر کے، یا جیسے استنجا میں پرابلم ہوتی ہے، وضو میں، غسل میں، جیسے مذہبی وساوس ہے ان کو فالو کر کے، کوئی بھی چیز کا وسوسہ ہے فالو کر کے لوگ بالآخر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اور ان کا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ ہاں، سکون ملتا ہے، جیسے لگا کہ میرا غسل نہیں ہوا، مجھے دوبارہ غسل کرنا چاہیے، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، جسم تھکاوٹ سے بھرپور ہو جاتا ہے، آخر میں چند منٹوں کے لیے سکون ملتا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ پورا پچھلا پروسیجر ہم نے اس سے ہم گزرے ہیں، یہ چند منٹوں کا سکون ہمیں ملتا ہے۔ جیسے ہی چند منٹ گزرتے ہیں، اب غسل کا ٹاپک شیطان چھوڑے گا، کپڑوں کا ٹاپک شروع کر دے گا۔ ہم 2-4 گھنٹے کپڑوں کے اندر دھونے میں، صاف کرنے میں، چینج کرنے میں لگائیں گے، 2-4 منٹ کا سکون ملے گا وقتی طور پہ، یہ ٹاپک ختم کرے گا، کوئی دوسرا ٹاپک چھیڑ لے گا، مذہبی ٹاپک چھیڑ لے گا، نماز کو لے کے وساوس شروع کر دے گا، زندگی کو لے کے وساوس شروع کر دے گا۔ آپ اپنے ہر وسوسے کو ختم کرنے کے لیے وسوسے کے خلاف نہیں جا رہے، آپ اپنے ہر وسوسے کو ختم کرنے کے لیے وسوسے کو فالو کر رہے ہیں، اس امید میں، اس سوچ و فکر میں کہ شاید میں وسوسے کو فالو کروں تو یہ میرا یہ وسوسہ ختم ہو جائے۔ یہ بیک اینڈ پہ سٹوری ہے جو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے وسوسوں کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وسوسوں کو ختم کرنے کا اصول یہ ہے کہ وسوسوں کے خلاف جائیں، لیکن شیطان ہمیں اس طریقے سے میٹھا زہر دیتا ہے، سلو پوائزننگ کرتا ہے، اس طریقے سے حملہ کرتا ہے کہ ہمیں وہ سوچنے کا موقع بھی نہیں دیتا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ وہ ہمیں کہتا ہے وضو نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ ہم وہ 2-4 منٹ کا سکون لینے کے لیے کتنے گھنٹے ویسٹ کر دیتے ہیں، استنجا میں کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، واش روم میں کتنا ٹائم لگا دیتے ہیں، یا اگر مذہبی وساوس ہے تو یہ نہ ہوا تو ایسے ہو جائے گا، یہ نہ کیا تو ویسے ہو جائے گا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنی ہی زندگی میں پنجرا، ایک قید خانہ بنا دیا ہے، خود ہی ہم حلال کاموں کو نہیں کرتے، ہم نے خود ہی اپنی زندگی کے اندر باؤنڈریز بنا رکھی ہیں، یہ کام فلاں ٹائم سے پہلے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یوں نہ کہا تو یہ ہو جائے گا، یوں نہ سوچا تو یہ ہو جائے گا، یوں نہ کیا تو یہ ہو جائے گا،
وہ نہ کیا تو ایسا ہو جائے گا, وہ نہ کیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, ایسا نہ کیا تو نقصان ہو جائے گا. مطلب ہزار قسم کے ٹاپکس ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے, آپ درد برداشت کر رہے ہیں, لیکن یہ جو درد برداشت کرنے کا طریقہ ہے یہ درست نہیں ہے. جب درد برداشت کرنا ہی ہے تو صحیح طریقے سے درد برداشت کریں کہ جو درد برداشت کرنا آپ کو صحت کی طرف لے کے جائے. وساوس کو فالو کر کے جو آپ درد برداشت کر رہے ہیں, کئی کئی گھنٹے چیزوں کے اندر لگا رہے ہیں ریپیٹیشن میں, یہ بھی تو درد ہے نا. اس سے آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ کتنا بڑا درد ہے. یہ بھی آپ درد برداشت کر رہے ہیں, لیکن اے میرے بھائی اور اے میری بہن, یہ درد برداشت کرنا آپ کا درد ختم نہیں کرے گا. یہ درد برداشت کرنا آپ کا درد ڈے بائی ڈے بڑھائے گا. آپ کا مرض رفتہ رفتہ بڑھ جائے گا. آپ کی بے چینی بے قراری گریجولی بہت انکریز ہو جائے گی. بالآخر لوگوں کا یہ ٹائم آتا ہے کہ ان کو صرف خودکشی میں سکون نظر آنے لگتا ہے. جب درد برداشت کرنا ہی ہے تو وہ درد برداشت کریں کہ جو درد برداشت کرنا آپ کو صحت اور سکون کی طرف لے کے جائے. ویسے ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. ایک بندے کو جسم میں بہت درد تھا, شدید قسم کا پین تھا, وہ درد برداشت کر رہا ہے. اس کی والدہ نے کہا ڈاکٹر سے انجیکشن لگاؤ, لگوا کے آ جاؤ, آرام آ جائے گا. اس نے کہا نہیں جی, میں یہی درد برداشت کروں گا, میں اسی درد کو برداشت کر کے اس درد کو ختم کروں گا. آپ ذرا سوچ کے بتائیں کیا اس کا درد ختم ہوگا؟ اگر وہ علاج نہیں کرائے گا, جسم میں کوئی بھی مرض پیدا ہو گیا, اگر وہ اس کا درد ہی برداشت کرتا رہے اور اس امید میں بیٹھا رہے کہ یہ میرا درد برداشت کرنا ہی میرے درد کو ختم کرے گا, ناٹ پاسبل. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ درد آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. بالآخر اس کو ایک وقت پہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. بیماری کا درد برداشت کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے درد برداشت کرنے کا. اس کا طریقہ یہ ہے ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر سے انجیکشن لگوائے. اب وہ دیکھیں ڈاکٹر بھی ایک درد دے رہا ہے, وہ انجیکشن لگائے گا, یا اگر جسم میں کوئی پرابلم ہے تو سرجری کرے گا, جسم میں کٹ لگیں گے, ٹانکے لگیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک درد ہے. لیکن یہ درد برداشت کرنا سمجھداری ہے. یہ والا درد برداشت کرنا اس کو صحت کی طرف لے کے جائے گا. کیونکہ اب جب یہ انجیکشن لگوائے گا وقتی طور پر درد ہوگا, وہ آرام سے اس کو بیٹھے گا, سی کرے گا اور برداشت کرے گا. لیکن ڈاکٹر کو پیچھے نہیں دھکیلے گا کہ بھائی انجیکشن نہ لگاؤ. اس کو پتا ہے یہ درد ہوگا تو ہی شفا ملے گی. کڑوی دوا کھائے گا, درد ہوگا, لیکن آنکھیں بند کر کے جیسے تیسے کر کے کھا لے گا. ہی نوز بیٹر, وہ بہت اچھے سے جانتا ہے کہ یہ کڑوا پن محسوس کروں گا تو مجھے شفا ملے گی. سرجری کروائے گا, کٹس لگیں گے, آپریشن ہوگا, درد ہوگا, خون بہے گا, وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لے گا اور کروا لے گا, کیونکہ اسے پتا ہے یہ درد برداشت کروں گا یا کروں گی تو صحت ملے گی. یہ ہے وہ سمجھداری والا درد, یہ ہے وہ مثبت درد جو برداشت کریں گے تو صحت ملے گی. لیکن اگر ایک بندہ بیماری میں رہ کے بیماری کا درد برداشت کرتا رہے اور اس کے جسم میں خدا نہ خواستہ کینسر کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں, فالج کا مرض اٹھ رہا ہے, دل کا کوئی مسئلہ ہے, وہ کہیں میں نے علاج نہیں کروانا, میں یہی درد برداشت کرتا رہوں گا, سارے دنیا کے لوگ کہیں گے بے وقوف ہے, ایسے تو آرام ہی نہیں آئے گا. بالکل یہی طریقہ کار ہے آپ کے وساوس کا. موضوع کوئی بھی ہے, ٹاپک کوئی بھی ہے, آپ کتنے بھی حساس ہو چکے ہیں, اگر آپ نے اپنے وساوس کو ہی فالو کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والا درد برداشت کرنا ہے کہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ چیزوں میں لگے رہے, آپ کو بہت درد ہوا, دل بھی رو رہا ہے, آنکھیں بھی رو رہی ہیں, جسم بھی تھک رہا ہے, روز آپ کتنی بار اور کتنی مرتبہ اس طرح کا درد برداشت کرتے ہیں یہ آپ ہی کو پتا ہے. لیکن یہ درد برداشت کرنا آپ کا درد ختم نہیں کرے گا, یہ طریقہ آپ کے وساوس ختم نہیں کرے گا, یہ طریقہ آپ کا درد بڑھاتا رہے گا. سمجھداری سے کام لیں, سکون سے بیٹھیں, ریلیکس ہوں اور میرے بات غور سے سنیں. آپ کو درد برداشت کرنے کا وے بدلنا ہوگا. یو ہیو ٹو چینج یور وے اینڈ پیٹرن. طریقہ بدلیں, پیٹرن بدلیں, انداز بدلیں, پیترا بدلیں. کیسے؟ علامت صاحب کیا کریں, کون سا درد برداشت کریں؟ درد یہ برداشت کریں, ایک ہے وساوس کو فالو کر کے ہونے والا درد, ایک ہے وساوس کا مقابلہ کر کے ہونے والا درد, وساوس کے خلاف جا کے ہونے والا درد, وساوس سے فائٹ کرنا, وساوس کی بات نہ ماننا, پھر ہونے والا درد. یہ درد برداشت کریں گے تو یہ درد انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ کو شفا کی طرف لے کے جائے گا. ایک پریکٹیکل مثال دیتے ہیں. شیطان ایک بندے کو کہا کہ تمہارا غسل نہیں ہو رہا, غسل دوبارہ کرو. اس کو پتا ہے میرا پورا بدن بھیگ چکا ہے, میں کافی ٹائم آلریڈی لے چکا ہوں. اب ایک یہ ہے کہ وہ شیطان کی بات کو مانے, اس وسوسے کو فالو کرے, اگین غسل کرے.
ظاہر اس کو درد ہوگا, کوفت ہوتی ہے, بے چینی ہوتی ہے, پھر واش روم میں کتنا ٹائم صرف کرنا پڑے گا. ایک یہ درد برداشت کر رہا ہے, جب یہ کر لے گا شیطان پھر کہے گا پھر نہیں ہوا, پھر کرو, وہ پھر درد برداشت کرے گا, پھر بے چینی ہوگی, دل پہ ہاتھ رکھے گا, کوفت کا شکار ہوگا, لیکن غسل وہ کرے گا. ایک یہ درد ہے. لیکن ایک دوسرا بندہ ہے, شیطان نے اس کو کہا تمہارا غسل نہیں ہوا, تم دوبارہ غسل کرو. اس سے دیکھا میرا پورا بدن بھیگ چکا ہے, میں نے غسل کے 3 فرائض ادا کر لیے ہیں. اب اس نے جب یہ وسوسہ آیا تو اس نے کہا نہیں, میں تو نہیں دوبارہ غسل کروں گا, میں تو نہیں دوبارہ غسل کروں گی. کیوں کروں, میرا پورا بدن بھیگ چکا ہے, میرے 3 فرائض ادا ہو چکے ہیں. اے شیطان لعین, تم مردود ہے, تیری بات میں نہیں ماننے والا, یہ نہیں ماننے والی. وہ واش روم سے باہر آ گیا. اب جب وہ واش روم سے باہر آیا, اس کا دل گھبرا رہا ہے, بے چینی ہو رہی ہے, بے قراری ہو رہی ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہوئی تو, اگر میرا غسل واقعتاً نہ ہوا تو. اس نے کہا نہیں ہوا تو نہیں ہوا, میں نے اگین غسل نہیں کرنا. ابھی بھی اس کو بے چینی ہو رہی ہے, ابھی بھی وہ درد برداشت کر رہا ہے. لیکن اس درد میں اور اس درد میں بہت فرق ہے. وہ جو پہلے والا درد تھا وہ اس کے مرض کو بڑھائے گا, لیکن یہ جو دوسرا درد ہے یہ اس کے مرض کو گھٹائے گا. اس نے وسوسے کو بریک کیا ہے, اس نے وسوسے کی خلاف ورزی کی ہے. ایسے شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ شاید تم کافر ہو چکے ہو, تم مشرک ہو چکے ہو, اور تمہارا ایمان باقی نہیں رہا, تم فلاں کے گستاخ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے لوگوں کو وساوس بھی بہت پریشان کرتے ہیں. جلدی سے تجدید ایمان کرو, جلدی سے بسم اللہ پڑھو, جلدی سے کچھ ایسا کر لو, جلدی سے یہ کر لو ورنہ کافر ہو جاؤ گے. ایک بندے نے اس کو فالو کیا اور بار بار نماز پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, بار بار پڑھتا ہے, درد برداشت کر رہا ہے, ظاہر کوفت بہت ہوتی ہے. دوسرے بندے نے اس کو بریک کیا. اس نے کہا کیسے میں کافر ہو جاؤں گا جب میں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں. اے شیطان لعین, تو 1000 مجھے وسوسے دلا, تو 1000 بار کیا میں کافر ہوں, تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جب میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ میں توحید و رسالت کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو کون ہوتا ہے. اس نے یہ بات کہہ کے اس وسوسے کو بریک کیا. لیکن جب بندہ وسوسے کو توڑتا ہے نا جی, تو اس کو اس ٹائم پہ بھی درد ہوتا ہے, اس ٹائم پہ بھی اس کو بے چینی ہوتی ہے, کہ بے قراری ہوتی ہے, دل کہہ رہا ہوتا ہے نہیں وسوسہ فالو کر لو کر لو کر لو, کیونکہ ایک پیٹرن بنا ہوتا ہے ماضی میں, ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہوتا ہے. لیکن اس نے اس کو فالو نہیں کیا وسوسے کو. اس نے کہا نہیں, نماز ایک بار پڑھنی ہے تو ایک بار ہی پڑھنی ہے, ریپیٹ نہیں کروں گا, اللہ قبول کرنے والا ہے. اس نے یہ بات کہی اور اپنے روٹین لائف میں وہ چل پڑا. ابھی بھی درد ہو رہا ہے, فیل تو اس ٹائم پہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس نے اس کو درد کو برداشت کیا, فالو نہیں کیا, اس کی اتباع نہیں کی, اس کی پیروی نہیں کی. یہ جو درد برداشت کر رہا ہے, یہ درد اس کو چند ہی دنوں میں شفا کی طرف لے جائے گا اگر وہ استقامت سے اس پر چلتا رہا. خلاصہ کلام یہ ہے, جب درد برداشت کرنا ہی ہے تو درد وہ برداشت کرو جو درد آپ کو شفا کی طرف لے کے جائے. اس درد کو برداشت نہ کرو جو درد آپ کی بیماری کو بڑھائے. وسوسے کو فالو کر کے بھی تو آپ درد برداشت کر رہے ہیں نا ایک عرصہ دراز سے. آج بھی کون سا آپ کو سکون مل گیا ہے, ابھی بھی کون سا آپ سکون میں ہے, ابھی بھی تو بے چینی میں ہے نا. آپ اپنی ماضی کو دیکھیں, کتنی عرصے سے آپ اپنے وساوس کو فالو کر رہے ہیں, جو شیطان کہہ رہا ہے ویسے کر رہے ہیں, سکون ملا نہیں ملا نا, بے چین ہے نا, بہت زیادہ ہے. تو آپ اپنے طریقے کے مطابق چلے, ایک عرصے سے آپ نے وساوس فالو کیا, سکون نہیں ملا, تو چلیے آج میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں. درد برداشت کریں لیکن وہ ماضی والا نہیں, درد برداشت کریں لیکن اپنے طریقے والا نہیں, درد برداشت کریں لیکن مثبت طریقے والا, وہ درد جو میں بتا رہا ہوں, وہ درد جو وساوس کو بریک کر کے اس کے خلاف جا کے آپ کو حاصل ہوگا. لہذا آپ کے بعد اور آج کے بعد جب بھی آپ کو وسوسہ آئے کسی بھی موضوع کے متعلق, آپ نے اس وسوسے کو بریک کرنا ہے, اس کے خلاف جانا ہے, اس کے خلاف ورزی کرنی ہے. اور اب جو درد ہوگا آپ نے اس کو خوشی سے برداشت کرنا ہے, بالکل اس مریض کی طرح جس کو عرصہ دراز سے دوا نہیں مل رہی تھی, وہ بیچارہ غریب تھا اور بیماری کا درد برداشت کر رہا تھا. کسی نے اس پر کرم کیا اور اس کو دوا دے دی, دوا بہت کڑوی تھی لیکن وہ دوا خوشی سے ہنستے ہوئے پی رہا ہے کہ اس کو پتا ہے یہ جو میں کڑوا پن محسوس کر رہا ہوں یہ مجھے شفا کی طرف لے کے جائے گا. آپ جب وساوس کو بریک کریں, اس کے خلاف ورزی کریں اور اس کے خلاف ڈٹ جائیں, ابھی بھی آپ کو درد ہوگا لیکن آپ مسکراتے ہوئے اس درد کو برداشت کریں. یہ سوچیں, تصور کریں, امیجن کریں کہ یہ درد آپ کو بہت تیزی سے آپ کی شفا کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس طریقے سے چلیں گے انشاءاللہ بہت تیزی سے آپ شفا آپ سے ملاقات کرے گی. اسی طرح کی باتیں ہمارے طہارت کورس کے اندر پورا ایک کورس ہے, اس کورس سے ایک چھوٹا سا ایک صحرا سے ایک نقطہ نکال کے میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھا ہے. صحرا پورا اس کورس کے اندر موجود ہے. اگر آپ خدا نخواستہ شدید وساوس کا
کسی بھی موضوع کے حوالے سے سویر وساوس کا شکار ہیں، جیسے میرا واٹس ایپ نمبر ہے، رابطہ کریے. ہم نے ڈفرینٹ چیزوں کے حوالے سے ڈفرینٹ کورسز تیار کیے ہیں، اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کے علاج اور بہت کچھ، قرآن و حدیث کے دلائل، اور اس کے اندر ہماری پرسنل سپورٹ آپ کے ساتھ، گائیڈ لائن اور اس طرح کی ذہن بدلنے والی باتیں اس کا حصہ ہیں، اور جس سے الحمدللہ اب تک سینکڑوں لوگ شفا کو پہنچ چکے ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ بھی اگر کسی قسم کے درد کا اور وساوس کا شکار ہیں، اللہ آپ کو شفا سے ہمکنار کرے. جہاں کہیں دنیا میں مسلمان طرح طرح کے وساوس کا شکار ہیں، پریشان ہیں، اور ہمارا پیغام ان تک نہیں جا پا رہا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان تک ہمارا پیغام پہنچائے اور وہ بھی اپنے اس درد سے باہر آ سکیں، شفا کو پہنچ سکیں، نارمل زندگی گزار سکیں. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.